الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارا دن جو میں فون سنتا ہوں اس میں زیادہ تر لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی، اتنے سال پہلے دیکھی، اتنے مہینے پہلے دیکھی یا چند ہفتے پہلے دیکھی، بڑی مشکل سے آپ کا فون نمبر ملا اور کوئی دیتا نہیں ہے، یا فلاں شخص ہمیں کہتا رہا کہ پہلے یہ کر لو یہ کر لو، فلاں نے یہ کہا۔ اس چکر میں کسی نے کہا میرے سے مل لو، کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ کیا۔ میں نے بھی ہزار بار سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی۔ آئندہ میں کوشش کیا کروں گا کہ ہر ویڈیو کے شروع میں ہی اپنا نمبر بول دوں، اپنا مقصد بول دوں، اپنا تعارف بول دوں۔ تو ایک میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ یا پروفیسر کہہ لیں چھوٹا موٹا، ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں۔ کسی قسم کا یہ کوئی مذہبی عبادت یا کوئی مذہبی محفل نہیں ہوتی جہاں آپ میں سے بہت سے لوگ آنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم وہاں آ جائیں گے تو شاید کیا ہو جائے گا۔ جو مین میسج ہے، جو کہتے ہیں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ اچھا سورہ رحمان کیسے سننی تھی، دعا کیا ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو ہر ویڈیو کے شروع میں یہ بلیک کارڈ، اس کے اوپر میسج ہوتا ہے جس کو آپ بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، جس کو اتنا کلیئرلی اس میں پرنٹ کیا گیا ہے، اور آپ اس کو سٹاپ کر کے پورے میسج کو پڑھ سکتے ہیں اردو میں۔ اور ہر ویڈیو کے اینڈ میں پھر انگلش میں وہی میسج ہوتا ہے۔ مین بات اتنی ہی ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ یونیورسل ٹروتھ تبھی ہوگی جس طرح ایک سادہ سی چھوٹی سی پیناڈول یا ایسپرین کی گولی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان اگر کھا لیتا ہے تو اس کی سر درد یا اس کی بخار ٹھیک ہوتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی رنگ ہے، نسل ہے، مذہب ہے، ملک ہے، خطے سے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس ایک طریقہ علاج کو میڈیسن کا یا ڈاکٹر ہوتے ہوئے، پروفیسر ہوتے ہوئے، یا آئی سی یو جیسے فیلڈ میں اتنے سال کام کر کے بھی اس طریقہ علاج کا بتا رہا ہوں، تو وہ تو کہانی ہزاروں بار میں نے کہی، سنی۔ اب تو میرے بچے بھی کوئی نیا انٹرویو بھی کہیں لگتا ہے تو بس لگا دیتے ہیں، کسی کو یہ تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ نیا ہے یا پرانا ہے۔ وہ ٹائٹل بھی وہی ہوتا ہے، ڈیٹ لکھ دیں یا کچھ لکھ دیں تو شاید وہ ڈفرینس آ جائے، لیکن کہانی اتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ تو میں خود ڈاکٹر ہوتے ہوئے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے جب ایسی سچویشن میں، ایسی بیماری میں، ایسی حالت میں گرفتار ہو گیا کہ میرے اپنے میڈیکل فیلڈ میں اس کا علاج نہیں تھا، تو اللہ کے ایک بندے سید مختوم صفدر علی بخاری صاحب سے اسی طریقہ علاج سے فیض یافتہ ایک جونیئر لیڈی ڈاکٹر میمونہ سلطان اتفاق ہاسپٹل میں جب وہ میرے انڈر کام کر رہی تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ علاج مجھے بتایا۔ میں نے مریضوں پہ بھی بتانا شروع کیا، وہ ساری کہانی بھی بڑی تفصیل سے ہے۔ اور پھر بابا جی سے ملاقات ہوئی، ہیرا منڈی جیسی جگہ میں کام کرنے والی وہ ہستی اپنی 7 اضلاع میں بکھری جائیداد یا اپنی کوئلے کی کانیں یا جو بھی ان کی مال و متاع دنیاوی تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے حسبی نسبی شجرے والے سید صاحب وہ اس کوچہ ملامت میں اپنے ایک انداز سے ایک ڈیوٹی اپنی مرضی کی کر رہے تھے، اور اسی میں یہ طریقہ علاج انہوں نے عام مخلوق کو بتانا شروع کیا۔ اور خوبصورتی اس میں یہ تھی کہ نہ کسی نے کسی کی کوئی بیعت کرنی تھی یا کسی کو کچھ ماننا تھا یا انہیں ماننا تھا یا ان سے کسی قسم کا کوئی اظہار بیعت کرنا تھا یا کوئی قیمت چکانی تھی یا ان کی اجازت ہی چاہیے تھی، بلکہ جو ٹھیک ہو جاتا وہ خود آگے بتاتا، چاہے جس مرضی کردار کا مالک ہوتا، ہیرا منڈی جیسی جگہ کے رہنے والا ہوتا، یا
کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا، کوئی امیر ہوتا یا غریب ہوتا، یا مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا، یا گناہ گار ہوتا یا نیک ہوتا، مجھے یہ طریقہ علاج اتنا آسان لگا اور اس میں کوئی نقصان مجھے نہیں نظر آیا، کوئی سائیڈ ایفیکٹس نظر نہیں آئے، اور فی سبیل اللہ تھا۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ الرحمان.com پہ لکھا ہوا آل رائٹس آر ریزرو ٹو اللہ۔ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 20 سال بعد بھی، یا اگلے مہینے 8 فروری کو انہیں 20 سال ہو جائیں گے، 21 ہو جائیں گے بلکہ، تو یہ طریقہ علاج چل رہا ہے، کوئی کر لے۔ اس میں کسی ڈاکٹر جاوید کے پاس آنے کی، ان کی اجازت کی، ان کی کسی خاص نگاہ ناز کی یا نگاہ کرم کی کوئی رول نہیں ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اس کو صبح، دوپہر، شام کسی بھی مسئلے کے لیے، جیسا کہ ان کے دور سے یہ کارڈ اس رنگ سمیت، ان الفاظ سمیت، یہ الفاظ ان کے دور سے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں۔ قرآن پاک شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، اور اس کارڈ پہ سب سے زیادہ پرومیننٹ جو ورڈ ہے وہ الرحمن کا ہے، اللہ کی وہ صفت جو اس کی باقی تمام صفات بالخصوص اس کے غضب پہ حاوی ہے، اور وہ قیامت کے دن تک رحمان ہے، ماسوائے ایک معاملے کے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں، وہ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں تلاوت سورہ رحمان، جو بغیر ترجمے کی ہے، کیونکہ ترجمے والی سنتے ہوئے آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہو جائے گا، تو اس کو 7 روز تک متواتر دن میں 3 بار سننے، توجہ اور یکسوئی سے، اور ہر دفعہ سننے کے بعد وہ آدھا گلاس پانی پاس رکھ لیں۔ ہر بار اکٹھے بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، ہیڈ فون سے اکیلا بندہ بھی سن سکتا ہے، بغیر ہیڈ فون کے بھی سن سکتا ہے۔ آدھا گلاس پانی لیں اور دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ 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 یہ دل میں کہیں، اور 3 گھونٹ میں پانی پی لیں، پھر آنکھیں کھول دیں۔ یہ مین پیغام ہے، یہ مین طریقہ شفا ہے آپ کے کسی بھی مسئلے کے لیے۔ اسی کو دوسری سائڈ پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں ان کی مختلف زبانیں ہیں، بہت سے لوگوں نے، کسی نے چائنا میں چائنیز زبان میں ایک سائڈ پہ اردو کی جگہ چائنیز لکھ دی ہے، انگریزی کر دی ہے، کسی نے پرتگیز لینگویج ایک سائڈ پہ کر دی ہے، دوسری سائڈ پہ انگلش ہے، فرینچ کر دی ہے، اپنی سہولت کے مطابق وہاں کے لوگوں تک بھی پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے جیسے ہزاروں لوگ یہ پیغام شفا آگے بتا رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی جو اس سے شفا یاب ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ اس کو اپنی زبان کی زکوٰۃ سمجھتے ہوئے آگے مخلوق خدا کا بھلا کر دے، اسے یہی طریقہ کار سمجھا دے، اپنی تن بیتی سنائے کہ وہ خود کس حال میں وہ پھنسا ہوا تھا یا کیا اس کا مسئلہ تھا۔ آپ کی اگر یہ نیت ہوگی کہ میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، تو جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے تھے تقریباً ویسے ہی لوگ آپ کو ملتے جائیں گے۔ آپ کا کوئی بیماری کا مسئلہ تھا تو بیمار لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا کوئی سماجی مسئلہ تھا، آپ کا کوئی گھر کا مسئلہ تھا، معاشی مسئلہ تھا، جیسے بھی مسائل تھے، جادو ٹونے تھے، اسی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور آپ اگر انہیں اپنی کہانی، جو کہ آپ کا سچ ہے، وہ آپ کی تن بیتی ہے، ہڈ بیتی ہوتی ہے، تو آپ بولتے ہی حق اور سچ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس میں کچھ بھی بڑھانے گھٹانے کی۔ آپ ایمانداری سے جو آپ پہ بیتی انہیں بتا دیں، کہاں سے کہاں تک آپ پھرتے رہے، اور آخر میں رب کریم نے کیسے آپ پہ کرم کر دیا، شفا دے دی، تو وہ بات آپ اگلے کو بتا دیں گے۔ بتانا آپ کے ذمہ، منانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے۔ بار بار بابا جی کہتے ہیں بیٹے بابا بحث نہیں کرتے، یہ دلیل والا کام ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اسے اپنا تجربہ بتا دیں گے، آگے اس کا نصیبہ، اس نے کرنا ہے تو وہ کر لے گا، کوئی زور زبردستی بھی اس میں نہیں ہے۔ ہاں، جو شفا یاب ہوتے جائیں انہیں بتا دیں کہ بھئی اس کے بدلے میں نے تو آپ سے شکریہ بھی نہیں لینا،
آپ خود ہی آگے اپنے جیسے لوگوں میں یہ شفا بانٹتے جائیں، مخلوق خدا کا بھلا کرتے جائیں. یہی آگے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے، چاہے وہ جیسے بھی مذہب میں، ملت میں، اس کی نسل سے ہے یا نظریے سے ہے. رہ گئی بات میرے پاس ہی آنے کی، میرے سے بات کر کے بتانے کی. میرا فون نمبر پاکستان کے نمبر کے ساتھ اگر آپ پاکستان سے باہر سے کرتے ہیں، نہیں تو پاکستان میں میرا یہ یو فون کا ایک نمبر ہے 0334202893 033342028993. 0333422893 یہ نمبر ہے میرا. اس پہ آپ کا نصیبہ، میں فارغ ہوں، میں نے اٹھایا یا نہیں. عام طور پہ شام 6 بجے سے لے کے رات 12-1-2 بجے تک میں کلینک پہ ہوتا ہوں، مریضوں سے مل رہا ہوتا ہوں، تو یہ فون نہیں سن سکتا. ہفتہ اتوار ضرور چھٹی ہوتی ہے اس ٹائم پہ، تو میں دعا سیشن کی تیاری میں یا سویا ہوتا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، یا دعا سیشن کے بعد اتوار والے دن سویا ہوتا ہوں. اس ٹائم میں جاگ جاؤں، کئی بار بیچ میں رب سنوا بھی دیتا ہے، لیکن لیس لائکلی ہے. صبح کے ٹائم ہسپتال میں بزی ہوتا ہوں، تو دوپہر 1 سے 2 یا 3 بجے تک کا ٹائم میرے پاس بچتا ہے، جس میں کئی بار یہ کالیں لے بھی لیتا ہوں یا اتوار کے دن. لیکن ان سارے نمبروں کے باوجود مجھے آپ جتنی بار بھی فون کریں گے، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ کریں. اس کے علاوہ جو لوگ بھی میری تصویر لگا کے یا میرے ساتھ ہی مل کے یا میری محفل میں یہاں سے بیٹھ کے اس کے بعد آپ کو ڈیل کرتے ہیں، آپ کو بھی وہی نمبر چاہیے ہوتا ہے، وہ میرا نمبر دینے کے بدلے میں آپ سے آپ کیا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، یا کیا لیتے ہیں یا کیا نہیں لیتے ہیں. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بابا جی کا پیغام ہے. اور اگر کوئی کمال ہے، فیض ہے، تو یہ سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب کا ہے. اور بابا جی بھی وہی ہیں، میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوں، اور یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. جتنی بات ہے اگر اتنی رہے تو بہتر ہے. رہ گئے آپ میں سے چند لوگ کیفیات والے، یا جو روحانی طور پہ کہیں نہ کہیں پہلے جڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس سبق سے ٹوٹے ہوتے ہیں، یا مختلف وجوہات جو بھی اب میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، یا وراثت میں کچھ چیزیں ان کی آئی ہوتی ہیں، جن بھوت جادوؤں والے، اور جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، جو بھی ہے وہ سارے بھی ان 2500-2600 ویڈیوز میں بار بار پیشنٹ بھی ڈسکس ہوئے ہیں، یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جسموں پہ کٹ پڑتے تھے، جن کے اوپر خون کے چھٹے پڑتے تھے، جن کے گھروں میں آگ لگ جاتی تھی، ٹوٹی خود ہی چل جاتی تھی، پنکھا چل جاتا تھا، دروازہ زور سے بند ہوتا تھا، کمرے میں زلزلہ آ جاتا تھا، چھت پہ کوئی بھاگتا تھا، گند کمرے میں کوئی کر جاتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، بوئیں آتی تھیں، خوشبوئیں آتی تھیں، سوتے میں ڈر کے اٹھتے تھے، بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، لگتا تھا دل پھٹ جائے گا، سینہ پھٹ جائے گا، یا دل سے گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا تھا، یا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، یا خام خار ہوتے رہتے تھے، سر کندھے بھاری رہتے تھے، عصر سے مغرب کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، پبلک میں جانا، زیادہ لوگوں میں جانا، یا سوتک والی جگہ جسے کہتے ہیں، کہیں جہاں ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے یا چلے والی عورت ہے. یہ سارے حضرات کے کیسز ہزاروں بار ڈسکس ہو چکے ہیں ان ویڈیوز میں، اور ان سب کو بھی بتایا ہوا ہے. رجت والے جو بہت زیادہ تسبیحات وظائف کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ، یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھی زیادہ کوئی عبادت کر کے اپنی جان پہ جو ہے نفس پہ یا جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور قلب سخت ہو جاتا ہے. پھر انہیں دوسرے انسانوں میں، اپنے ہی گھر والوں میں، اپنے ہی قریبیوں سے جن کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، پیار محبت عفو درگزر رواداری ہونی چاہیے، قلب سخت ہونے کے بعد شیطان کی طرح عبادت کی زیادتی سے پھر انہیں آدم میں خامیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی پھنسے ہوتے ہیں. ان ساروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ کچھ دیر کے لیے ذرا اپنی یہ ایکسٹرا نفلی عبادات چھوڑ کے اپنی نماز قائم کریں، اللہ کے آگے زیرو ہوں، اس کی مخلوق سے پیار کریں، اپنے اندر سے نفرت ختم کر دیں، اور آپ دل سے سب کو معاف کر کے دعا دے دیں. چلیں آپ ہی بہت نیک ہیں، تو آپ گناہ گاروں کو بھی سانس لینے کی اجازت دیں، شاید وہ بھی آپ کی طرح نیک ہو جائیں. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر گناہ گاروں کے لیے بھیجے ہیں، اسے گناہ گاروں کی اتنی فکر ہے.
سرکار دو عالم گناہ گاروں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے رہے ہیں. گناہ گاروں کے ہی وہ شافی ہیں، نیکیوں کے نہیں ہیں. انہوں نے گناہ گاروں کے لیے سفارش کرنی ہے، شافی محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں. تو اگر آپ کو بہت زیادہ یہ کیفیات ہو رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بریک روک کے دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ اوور ڈو کر رہے ہیں. سرکار نے اپنے صحابہ کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کیا تم میرے سے آگے جاؤ گے؟ جب کسی نے ساری عمر روزے رکھنے کی قسم کھا لی، یا ساری عمر نہ سونے کی، ساری رات عبادت کرنے کی قسم کھا لی، یا ساری زندگی شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی کہ بس عبادت ہی کرنی ہے، منع فرما دیا گیا. یہی چند کیسز ہیں، اور کیا رہ جاتا ہے پیچھے. 20-21 سال بابا کے پردہ فرمانے کے بعد اور 2-3 سال ان کے ساتھ، تو 24-25 سال سے میں یہ لگا ہوا ہوں. یہی کچھ ہے، وہی ریپیٹیشن ہے، کچھ نیا نہیں ہے. ہاں، آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا جو بالکل نئے ہیں دنیا میں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، ان کا اپنا پیار ہے، خلوص ہے، محبت ہے. آپ میرے سے آپ ملنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ، آپ آگے کام کرتے جائیں، ملاقات اللہ ضرور کرا دے گا. اگر آپ نے میرے سے کوئی فیض لینا یا میں نے آپ سے کوئی فیض لینا، ہمارا آپس میں کچھ ہے حساب کتاب، تو رب تعالیٰ نے اگر وہ مل کے ہونا ہے تو وہ ضرور ملاقات کرائے گا. جو اس نے لکھا ہے اس سے ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں کرتا. میں جو یہاں آنے سے منع کرتا ہوں، یا خود میرے پیچھے بھاگنے سے منع کرتا ہوں، یا مجھے فون کرنے سے منع کرتا ہوں، بار بار وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ سمجھ لیں، کسی بھی وقت آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نعوذ باللہ کچھ کرنے کے قابل ہوں، یا میرے پاس آ کے کوئی کام ہوگا، آپ شرک کر جائیں گے، گناہ کر جائیں گے. ایک آدھ بار تو اپنی غرض مندی کی دیوانگی میں وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ کے اوپر شریعت لگتی ہے تو آپ خود بھی اتنا بڑا غلطی کر سکتے ہیں اور میرے سے بھی کروا سکتے ہیں. مجھے بھی خیال گزر جائے کچھ، بہت خطرناک ہے. اور ضرورت کس لیے، کیا ہے اس کی؟ اگر مسئلہ آپ کا دنیاوی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، سماجی ہے، معاشرتی ہے، یا معاشی ہے، جو بھی ہے، اس کے لیے جب طریقہ کار ہی ایک بتایا جا رہا ہے، وہ آپ پہلے کریں تو صحیح. مجھے نئے فون اگر دن میں 10 آتے ہیں، نمبر کہیں سے مل گیا ہے، میں نے آج بول دیا، پھر اور زیادہ آئیں گے، بلکہ اب ہر بار ہی بول دیا کروں گا، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں پہ مجھے ترس آیا، انہوں نے اپنی سادہ لوہی میں کافی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کی، اور لوٹنے والوں نے، مزہ لینے والوں نے اپنے مزے لیے. کیونکہ بار بار یہ کیس ہو رہا تھا، میں نے کہا میں نمبر ہی خود بول دیتا ہوں، بار بار بول دیا کروں گا. لیکن